ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پرسیم ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سبحان اللہ۔ کل پرسیم ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، پڑھے پڑھے ذرا، زہرا کا وہ بابا ہے، آواز کے ساتھ، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کی سخاوت نہیں سمجھ پایا۔ فاطمہ کا باٹنا میں فرماتے ہیں ایک دن میرے دروازے پہ کوئی آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے حسن کو دو گے؟ میں نے کہا یا اللہ، لوگ تو دولت مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، یہ کیسا فقیر ہے، بیٹا مانگ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ امتحان تو نہیں، میرا دل چاہا دے دوں، پھر میں نے کہا نہیں علی، تیرا اکیلے کا حق تھوڑی ہے، تیری بی بی فاطمہ کا بھی تو حق ہے۔ کہتے میں اندر گیا، میں نے جا کے کہا فاطمہ ایک آدمی ہے اللہ کے نام پہ حسن کو مانگ رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، دے دوں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ایسا کریں حسن اپنی طرف سے دے دے اور حسین میری طرف سے دے دے۔ پڑھو ذرا، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا او تیری زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، او تیری زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل لجپال گھرانہ ہے۔ حضرات میں اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں چونکہ رات زیادہ ہو گئی ہے، میں آپ کے جذبے کو دیکھ کے شکایت نہیں کرتا ہوں۔ قاری صاحب نے فرمایا تھا، جو بھی قاری یوسف صاحب کہہ رہے تھے ان کی اپنی مرضی، ان کی محبت ہے، مگر میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ چاہتا ہوں کہ میری تقریر وقت پہ ہو جائے، ویسا سب چاہتے ہیں، غلط میں غلط چاہتا ہوں کہ میری آج کی تقریر صرف ایک ذات ہے، صرف ایک ذات۔ چونکہ عورتیں میری بہنیں بہت بیٹھی ہیں، میں چاہتا ہوں ہلکے ہلکے ایک ذات کے بارے میں بتایا جائے، ہے نا؟ پوری دنیا کا سکون کہاں ہے؟ اے بچوں خاموش ہو جاؤ، بیٹے بزرگوں کو سننے دو، خاموش ہو جاؤ بیٹے، بولنا نہیں ہم نے، اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے بچے۔ بھائی کو کم کریں، بھائی مائک والے بھائی ہیں، ان کو کم کر کے آواز ٹھیک کریں، ہاں بولے نا۔ پوری دنیا کا سکون کہاں ہے؟ مدینے میں، ہے نا؟ میرا سکون مدینے میں، آپ کا سکون مدینے میں، مولانا کا سکون مدینے میں، مولانا کا سکون مدینے میں، یہ تو میاں عام لوگ ہیں۔ سعادت سرکار تاج شریعہ کا سکون مدینے میں، مفتی اعظم کا سکون مدینے میں، اعلیٰ حضرت کا سکون ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تیری روضہ کے مقابل تو ہمیں نظر تو وہ ہمیں نظر تو آیا۔ اعلیٰ حضرت کا سکون مدینے میں ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا سکون مدینے میں ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا سکون مدینے میں ہے، نظام الدین اولیاء کا سکون مدینے میں ہے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں
ملے گی مجھے لے چلو سب مدینہ. اللہ اکبر. سرکار غوث العظم کا سکون مدینے میں ہے, مولا علی کا سکون مدینے میں ہے. حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کا سکون مدینے والے کے پاس ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا سکون مدینے والے کے پاس ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا, حضرت ابو بکر صدیق کا سکون مدینے والے کے پاس ہے. سب کو مدینے جا کر ہی سکون ملتا ہے, اور سارے صحابہ کو سکون مدینے والے کے پاس ملتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ, سارے لوگوں کو سکون تو اللہ نے آپ کے پاس رکھا ہے, آپ کا سکون کہاں ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا اللہ نے میرا سکون میری بی بی خدیجہ کے پاس رکھا ہے. سبحان اللہ. خدیجۃ الکبریٰ. تقریر کا عنوان ہے خدیجۃ الکبریٰ. کون؟ سید ماں, پہلی ماں. یہ علماء اکرام کی ترتیب ہے کہ مردوں میں ابو بکر صدیق, بچوں میں مولا علی, اور عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. یہ ترتیب ہے, ورنہ جس دن اسلام آیا اسی دن کلمہ پڑھنے والی کا نام خدیجۃ الکبریٰ. پیچھے والے بھی بولو ذرا, جس دن اسلام آیا اس دن کلمہ پڑھنے والی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے, پہلی مومنہ کا نام, جس نے پہلے دن کلمہ پڑھا. میں آج یہ اہمیت بتانا چاہتا ہوں. میرے حضور جب تقریر کرتے تھے مدینہ شریف میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوتی تھی 3 دن ایک ہفتے میں, اور 2 دن عورتوں کے لیے تقریر کرتے تھے, 1 دن مردوں کے لیے. اور جب اسلام آیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 5 کی 5 آیات اقرا والی 5 کی 5 آیات حضور نے سیدہ خدیجہ کو سنائی. مکے کے کسی بہت بڑے سردار کو نہیں سنائی, اپنے رشتہ دار کو نہیں سنائی. حضور نے اپنی بیوی کو سب سے پہلے قرآن سنایا, کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا میں خدیجہ کو سناؤں گا, خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائیں گی, اور فاطمہ اپنے بیٹے حسین کو سنائیں گی, اور حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا. پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, پورے عرب کی سب سے مالدار عورت. یہ خاص پوائنٹ ہے میری تقریر کا, میری بہنوں کو, آپ کو سب کو بتا رہا ہوں. عرب ان کا لقب تھا ملکہ عرب. کیا لقب تھا؟ عرب کی سب سے مالدار عورت. نہ اتنا کسی کے پاس اونٹ ہے, نہ اتنے کسی کے پاس بکریاں ہیں, نہ اتنا کسی کے پاس سونا ہے. پورے عرب کی سب سے مالدار عورت خدیجۃ الکبریٰ. تو اب یہاں پر یہ بات میں کہوں گا کہ صرف انہیں مالدار کہہ کے ان کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں, میں کہتا ہوں ایک معنی میں تو پوری دنیا میں کوئی عورت ان کے آس پاس نہیں ٹھہر سکتی. آپ کی نظر میں کوئی ایسی فضیلت مآب عورت ہو تو آپ مجھے ضرور اطلاع کریں. خدیجہ وہ ہے جس کے داماد کا نام مولا علی مشکل کشا ہے, بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے, نوازوں کا نام حسین اور حسن مجتبیٰ ہے, اور شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. کچھ کیا آ رہی ہے تو پیچھے کو نہیں آ رہی ہے, جب بولے تو صحیح سبحان اللہ. خدیجہ کون ہے؟ ان کے نوازوں کا نام, بولو تو صحیح, حسن حسین. آج حسین کی نانی کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حسین کی نانی کا ذکر ہو رہا ہے, ملکہ عرب کا ذکر ہو رہا ہے, خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہو رہا ہے. ان کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میری بہنیں بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھیں, اور اس کا ثواب انہی بزرگ کو پہنچے گا جن کا انتقال ہوا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کیا نام تھا ان کا؟ محمد پرتاپ صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. بات کیا کر رہا تھا؟ خدیجۃ
खतीजतुल कुबरा की शादी हुजूर के साथ जो हुई है, मुझे बताएं ये कोई इत्तेफाक है? नहीं नहीं, हुजूर के साथ जो शादी हुई है, नहीं नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। मेरा गौर करें, इस वजह से कि मेरे रब ने अपने हबीब को, प्यारे महबूब को, सुनो, अपने हबीब को अल्लाह ने यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब, न रिश्तेदारों का जवाब। अगर रिश्तेदारों की बात करो तो हसन हुसैन रिश्तेदार है, मौला अली रिश्तेदार है, और अगर यारों की बात करो तो उस्मान यार है, अबू बकर यार है, उमर यार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जब तक सूरज चांद रहेगा। खतीजतुल कुबरा, क्या कह रहा था मैं? अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी। और सैयदा खतीजतुल कुबरा की शादी हुजूर के साथ हो जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं नहीं, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, और आपने एक वाक़या आप नोट करते हैं, आप फरमाते हैं, सैयदा खतीजा बयान करती हैं कि काबे में मेला लगता था एक साल में एक मर्तबा, जिसमें सिर्फ जिसमें औरतें होती थी, मर्द कोई नहीं होता था। वो मेला साल में सिर्फ एक मर्तबा लगता था। फरमाती उस मेले में एक मर्तबा मैं शामिल थी। फरमाती मैंने देखा कि मैं काबे के करीब थी तो एक आदमी आया, उसके पास कपड़े थे और वो कपड़े उसके फटे हुए थे, उसके हाथ में एक किताब थी और बाल उसके बिखरे हुए थे, रंग उसका सांवला था, बूढ़ा आदमी था। उसने औरतों के मेले में जब उसने एंट्री की तो औरतों ने धक्के मारे और कहा तुझे शर्म नहीं आती? ये औरतों का मेला है, तू मर्दों के क्यों आता है यहाँ पर? अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। वो कहती है उसने धक्कों की परवाह न की, काबे की दीवार से जाके लग गया और उसने अपनी किताब खोली और बोले